ججز کی تعیناتی میں سینیورٹی کا تنازع۔ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم کون ہیں؟ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی عدالت لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نامزد کرتے ہوئے ان کے نام کی باقاعدہ منظوری دی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی۔ وہ 2013 میں لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئیں اور انہیں 2015 میں مستقل جج تعینات کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کے لیے 3 سب سے سینئر ججز جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام شامل تھے، جس پر کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کا انتخاب کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سب سے سینئر جج جسٹس شجاعت علی خان اس وقت قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہیں۔ ججز کی تعیناتی میں سینیورٹی کا تنازع۔ جسٹس عالیہ نیلم سینیورٹی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر تھیں اور اسی وجہ سے قانونی حلقوں میں اس پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مارچ 1996 کے الجہاد کیس میں یہ طے ہوا تھا کہ سب سے سینئر جج ہی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر ہوگا اور اس معاملے میں سینیورٹی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 1996 کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کسی جج کا تقرر سینیورٹی کے اصول سے ہٹ کر کیا گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جسٹس فخر النساء کھوکر کو سینیورٹی کے اصول کے تحت نظر انداز کیا گیا اور ان کی جگہ جسٹس افتخار حسین چودھری کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ 1996 میں اس فیصلے کی بنیاد پر اس وقت کے سب سے سینئر جج جسٹس خلیل الرحمان خان، جنہیں وفاقی شرعی عدالت بھیج دیا گیا تھا، کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کیا گیا۔ مارچ 2024 کے دوران جسٹس ملک شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ کے وہ آخری چیف جسٹس تھے جن کا تقرر سینیورٹی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا سپریم کورٹ میں تقرر کرتے وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تقرر پر غور نہیں کیا اور اسی وجہ سے جسٹس شجاعت علی خان کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے 1996 میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس ارشاد حسین خان کو ججز کیس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ ججوں کی تعیناتی میں سینیورٹی کا اصول۔ 1996 سے اب تک سینیورٹی کے اصول کے تحت مختلف چیف جسٹس صاحبان کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے اور ان سے سینیورٹی میں کم ججز کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے پہلے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس وقت کی چیف جسٹس افتخار چودھری کو اس وقت تک چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عہدے پر برقرار رکھا جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو گئے اور ان سے جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس عالیہ نیلم اس وقت سینیورٹی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں، تاہم ان کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے کے بعد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی ہے۔ الجہاد ٹرسٹ کے وہاب الخیری ایڈوکیٹ کی درخواست پر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں فل بینچ نے ججز کے تقرر اور ان کی سینیورٹی کے اصول کو معین کیا تھا۔ ججز کیس یعنی الجہاد ٹرسٹ کیس کے عدالتی فیصلے سے پہلے سینیورٹی کے برعکس بھی چیف جسٹس صاحبان کا تقرر ہوتا رہا اور سینیورٹی نظر انداز ہونے کے باوجود ججز اپنے فرائض ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے اور آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ سینیورٹی متاثر ہونے پر سینئر ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی خواتین ججز۔ لاہور ہائی کورٹ کی لگ بھگ 150 برس کی تاریخ میں گنی چنی خواتین ہی جج بنی ہیں، لیکن ان میں سے جسٹس عالیہ نیلم پہلی خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز ملا۔ اب تک 5 خواتین لاہور ہائی کورٹ کی جج بن چکی ہیں۔ پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں لاہور ہائی کورٹ میں خواتین ججز کا تقرر کیا گیا۔ ان میں جسٹس فخر النساء کھوکر، شاعر مشرق محمد اقبال کی بہو ناصرہ جاوید اقبال اور سابق وزیر ریحانہ سرور کی بہن طلعت یعقوب لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئیں۔ مارچ 1996 کے الجہاد ٹرسٹ کیس یعنی المعروف ججز کے فیصلے کی وجہ سے جسٹس فخر النساء کھوکر لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر برقرار رہیں، جبکہ دیگر 2 خواتین ججز کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا۔ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ ایک خاتون جج کا تقرر ہوا، ناصرہ اقبال، جو سپریم کورٹ کی سابق جج جاوید اقبال کی اہلیہ ہیں، کو ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر کیا گیا، لیکن وہ جج کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فخر النساء کھوکر لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون جج تھیں جو سب سے سینئر جج کے عہدے پر فائز رہیں، لیکن انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا گیا۔
جسٹس ریٹائر فخرالنساء کھوکھر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر منتخب ہوئیں اور پھر پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بنی۔ وکلاء تحریک کے بعد اس وقت کی چیف جسٹس افتخار چودھری نے لاہور ہائی کورٹ میں خاتون جج کا تقرر کیا اور اس طرح جسٹس عائشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جج مقرر ہوئیں۔ ان کے بعد جسٹس عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک کو سینیورٹی کے اصول کے برعکس سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا اور ان کے تقرر کو ججز کیس کے فیصلے کے منافی قرار دیا گیا۔ جسٹس عالیہ نیلم کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ارم سجاد گل کا تقرر کیا گیا، لیکن وہ ایڈیشنل جج کی حیثیت سے کام کرتی رہیں اور عہدے کی میعاد ختم ہونے پر سبکدوش ہو گئیں۔ نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کون ہیں؟ فوجداری قانون میں مہارت رکھنے والی جسٹس عالیہ نیلم 12 نومبر 1966 کو پیدا ہوئیں۔ 1995 میں وکالت کی ڈگری لینے کے بعد 1996 میں وکیل بنی۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مطابق انہوں نے آئینی معاملات، وائٹ کالر کرائم، دیوانی، فوجداری، انسداد دہشت گردی کے قوانین، نیب، بینکنگ جرائم، خصوصی مرکزی عدالتوں کے قانون اور بینکنگ قوانین سے متعلق پریکٹس کر رکھی ہے۔ اس کے مطابق بار میں پریکٹس کرتے ہوئے انہوں نے کامیابی کے ساتھ متعدد مقدمات لڑے، جن میں دیوانی قانون، فوجداری قانون، بینکنگ قانون اور انسداد دہشت گردی کے قوانین شامل ہیں۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مطابق انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2009 سے فروری 2013 تک تقریباً 91 مقدمات، لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 850 مقدمات اور ٹرائل کورٹس میں تقریباً 1473 مقدمات لڑے۔ وہ 2013 میں لاہور ہائی کورٹ کی ایڈجسٹ جج مقرر ہوئیں اور انہیں 2015 میں مستقل جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کئی اہم مقدمات پر فیصلے کیے۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے الزام میں ضمانت منظور کرنے والی 3 رکنی بینچ کی رکن تھیں۔ جسٹس عالیہ نیلم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کے واقعات پر درج مقدمات کی انسداد دہشت گردی عدالت کی ضمانت مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیا اور ضمانت کی درخواست کو بحال کیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار خواتین خدیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ سمیت دیگر ملزمان کی ضمانتیں منظور کی۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کی منظوری کے بعد پارلیمانی کمیٹی ان کی تعیناتی کی رسمی منظوری دے گی اور اس کے بعد صدر مملکت ان کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر تقرر کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ پھر گورنر پنجاب ان سے اس عہدے کا حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ کی جج مقرر نہ ہونے کی صورت میں وہ 11 نومبر 2028 کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔